بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک نہایت اہم اور حساس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے معاشرے میں اکثر غلط فہمیوں، جھگڑوں اور دل آزاریوں کا سبب بنتا ہے، اور وہ ہے جائیداد اور وراثت کا مسئلہ۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر وراثت ہے کیا۔ آج ہم اسی حساس مگر انتہائی اہم موضوع پر بات کریں گے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اسلام نے وراثت کے بارے میں کیا خوبصورت اور منصفانہ نظام دیا ہے، اور کیوں ہر حقدار تک اس کا حق پہنچانا ہماری دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ محترم ناظرین، وراثت دراصل اس مال، جائیداد، زمین، دولت یا کسی بھی قسم کے اثاثے کو کہا جاتا ہے جو کسی انسان کے انتقال کے بعد اس کے ورثاء میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی جب تک کوئی شخص زندہ ہے اس کا مال اس کی ملکیت ہوتا ہے اور اس پر مکمل اختیار بھی اسی کا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی جائیداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق اس کے ورثاء میں تقسیم کی جاتی ہے۔ اسلام نے وراثت کے معاملے کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں اکثر دل بدل جاتے ہیں، رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں، اور دنیا کی چند چیزوں کی خاطر بھائی بھائی سے، بہن بھائیوں سے اور اولاد اپنے ہی خاندان سے دور ہو جاتی ہے۔ کوئی کسی کا حصہ دبا لیتا ہے، کوئی کمزور کا حق کھا جاتا ہے، اور کوئی رسم و رواج کے نام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پسے پشت ڈال دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وراثت کے اصول خود بیان فرمائے تاکہ قیامت تک کوئی انسان اپنی خواہش یا لالچ کے مطابق ان میں تبدیلی نہ کر سکے اور ہر حقدار تک اس کا حق انصاف کے ساتھ پہنچ سکے۔ یہی اسلام کا حسن ہے، جہاں مال سے بڑھ کر انصاف کو اور جائیداد سے بڑھ کر رشتوں کی حفاظت کو اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ۔ یہ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے۔ سورۃ النساء آیت 7۔ یہ آیت ہمیں ایک بہت بڑا درس دیتی ہے کہ اسلام نے وراثت کے معاملے میں نہ صرف مردوں بلکہ عورتوں کے حقوق کو بھی واضح طور پر بیان کیا ہے۔ اس دور میں جب عورتوں کو جائیداد میں کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا، اسلام نے آ کر ان کے حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرر کردہ حق قرار دیا۔ اس آیت کا مقصد یہی ہے کہ کوئی شخص اپنی مرضی، رسم و رواج یا لالچ کی بنیاد پر کسی وارث کو اس کے حق سے محروم نہ کرے، چاہے مال کم ہو یا زیادہ۔ ہر حقدار تک اس کا حق پہنچانا ایک دینی ذمہ داری اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ سورۃ النساء آیت 11۔ یہ تمام احکامات اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ وراثت کی تقسیم کوئی معمولی معاملہ نہیں بلکہ ایک باقاعدہ عبادت اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس میں اپنی مرضی، خواہش یا جذبات کے مطابق تبدیلی کرنا درست نہیں۔ اسلام نے اس بات کو بھی واضح فرمایا ہے کہ وراثت کی تقسیم میں تاخیر کرنا یا کسی حقدار کا حصہ دبانا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی وارث کو اس کے حق وراثت سے محروم کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت کے حق سے محروم فرما دے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث 2703۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ وراثت کا معاملہ صرف دنیاوی مال و دولت کا نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی اور ناکامی سے بھی جڑا ہوا ہے۔ افسوس کہ بعض لوگ لالچ، ضد یا خاندانی رسم و رواج کی وجہ سے کمزور وارثوں، خصوصاً بہنوں، یتیموں یا عورتوں کا حق دبا لیتے ہیں، حالانکہ اسلام نے ہر وارث کا حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر فرمایا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وعید سے واضح ہوتا
ہوتا ہے کہ کسی کا حق مارنا صرف ایک سماجی ظلم نہیں بلکہ ایسا گناہ ہے جو انسان کو آخرت میں بہت بڑے نقصان سے دوچار کر سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اولاد کی کہ جو اولاد اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کو عطا فرماتا ہے اس کی حیثیت اور اہمیت کیا ہے۔ اولاد دراصل اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت اور امانت ہوتی ہے۔ ماں باپ اپنی پوری زندگی محنت کر کے تکلیفیں اٹھا کر اپنی خواہشات کو قربان کر کے اپنے بچوں کو پالتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں اور انہیں ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اولاد کو زینت قرار دیا گیا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ ایک آزمائش بھی ہے، یعنی اولاد کا ہونا خوشی کی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی جڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح اولاد پر بھی والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے۔ ان احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ والدین کی خدمت کرنا، ان کی عزت کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنا اسلام میں کتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ جب تک والدین زندہ ہوتے ہیں ان کا احترام، ان کی اطاعت اور ان کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنا اولاد کی اولین ذمہ داری ہے۔ ان کی موجودگی میں ان کے مال پر نظر رکھنا یا اس میں لالچ کرنا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اخلاق اور کردار کو کمزور کر دیتی ہے۔ والدین کی زندگی میں ان کی جائیداد مکمل طور پر ان کی ملکیت ہوتی ہے اور وہ اس میں جو چاہیں خرچ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو اپنی اولاد کو کچھ دے سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو نہ دیں، یہ ان کا اختیار ہے۔ البتہ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر والد اپنی زندگی میں اپنی جائیداد یا مال اولاد میں تقسیم کریں تو انصاف کے ساتھ کریں اور تمام اولاد کے ساتھ برابر سلوک اختیار کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر والد اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو کچھ دینا چاہیں تو انہیں کسی ایک کو زیادہ اور دوسرے کو کم نہیں دینا چاہیے، بلکہ ہر معاملے میں انصاف اور برابری کو مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ دلوں میں نفرت اور رنجش پیدا نہ ہو اور خاندان میں محبت اور اتفاق قائم رہے۔ محترم ناظرین، اب یہاں ایک اہم نقطہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ والدین کی زندگی میں اولاد کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے مال کو اپنی ملکیت نہ سمجھیں بلکہ اسے والدین کی امانت سمجھیں، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ جب تک والد زندہ ہے جائیداد انہی کی ہے اور اولاد کا اس میں کوئی لازمی حصہ نہیں بنتا۔ اگر اولاد اس بات کو سمجھ لے تو بہت سے جھگڑے خود بخود ختم ہو سکتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے دور میں اکثر لوگ اس معاملے میں جلد بازی اور لالچ کا شکار ہو جاتے ہیں اور والدین کی زندگی میں ہی وراثت کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس اولاد کے بارے میں جو اپنے والدین سے حصہ مانگتی ہے، یعنی جائیداد یا وراثت سے اپنا حق طلب کرتی ہے۔ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وراثت کا حق صرف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے، اس سے پہلے وراثت کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر کوئی اولاد اپنی زندہ والد سے وراثت کا حصہ مانگتی ہے تو شرعی طور پر یہ درست نہیں، کیونکہ وہ چیز ابھی وراثت بنی ہی نہیں، وہ ابھی بھی والد کی ملکیت ہے۔ البتہ اگر اولاد ادب اور احترام کے ساتھ اپنے والد سے کسی مالی مدد کی درخواست کرے یا کسی ضرورت کے تحت کچھ مانگے تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسے وراثت کا حق سمجھ کر مانگنا درست نہیں۔ اگر کوئی اولاد اپنے والد پر دباؤ ڈالتی ہے، لڑائی جھگڑا کرتی ہے یا انہیں مجبور کرتی ہے کہ وہ جائیداد تقسیم کریں تو یہ عمل نہ صرف غلط ہے بلکہ گناہ کے زمرے میں بھی آ سکتا ہے، کیونکہ اس میں والدین کی دل آزاری اور نافرمانی شامل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ
मुबारका में आया है कि एक शख्स ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। इसने दोबारा पूछा, फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फिर फरमाया, तुम्हारी माँ। फिर इसने तीसरी बार पूछा, फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। इसके बाद इसने चौथी बार पूछा, फिर कौन? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा बाप। सही बुखारी हदीस 5971, सही मुस्लिम। इस हदीस मुबारका से ये बात वाज़िया होती है कि वालिदैन का मुकाम कितना बुलंद है और इनके साथ बदतमीजी करना या इन पर किसी भी किस्म का दबाव डालना कितना बड़ा गलत अमल हो सकता है। लिहाजा अगर कोई औलाद अपने वालिदैन से इनकी ज़िंदगी में जायदाद मांगती है तो इसे बहुत ज़्यादा एहतियात और अदब का मुजाहरा करना चाहिए। अगर वालिद खुद अपनी खुशी से कुछ देना चाहें तो ये इनका इख्तियार है और वो इसे बतौर हुब्बा या तोहफा दे सकते हैं, ना कि वरासत के तौर पर। और अगर ना देना चाहें तो औलाद को चाहिए कि सब्र करे और दिल में कोई बुरा ख्याल ना लाए। मोहतरम नाजरीन, आखिर में हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि वरासत कोई मामूली दुनियावी मामला नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का मुकर्रर करदा एक ऐसा निज़ाम है जो अदलो इंसाफ और हक तलफी से बचाने के लिए नाजल किया गया है। कुरान मजीद में वरासत के हिस्से खुद अल्लाह ताला ने बयान फरमाए हैं ताकि किसी इंसान की मर्जी या ख्वाहिश इसमें दखल अंदाज ना हो सके और हकदार को इसका मुकम्मल हिस्सा बगैर किसी कमी बेशी के मिल सके। यही इस्लाम की खूबसूरती है कि इसने कमज़ोर से कमज़ोर इंसान के हक को भी महफूज बना दिया है। अगर हम गौर करें तो हमारे मुआशरे में जितने भी खानदानी झगड़े, नाराजगियां और रिश्तों की दूरियां पैदा होती हैं, इनमें सबसे बड़ा सबब वरासत में नाइंसाफी और लालच होता है। कोई बहन अपने हक से महरूम रह जाती है, कोई यतीम बच्चे का हिस्सा दबा लिया जाता है और कभी कभी करीबी रिश्तेदार ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। हालांकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वरासत में जुल्म करने से सख्ती से मना फरमाया है और ये बात वाजिया की है कि हर हकदार तक इसका हक पहुंचाना ईमान और तकवा का हिस्सा है। हमें यह भी समझना चाहिए कि यह दुनिया फानी है, यहाँ का मालो दौलत आर्जी है। असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है और वही इंसान कामयाब है जो दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे और किसी का हक न मारे। वरासत के मामले में इंसाफ करना सिर्फ एक मुआशरती ज़िम्मेदारी नहीं बल्कि एक इबादत है और इसमें कोताही इंसान को बड़े नुकसान से दो चार कर सकती है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने घरों में, अपने खानदानों में और अपने मुआशरे में वरासत के इस्लामी असूलों को अपनाएं, अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के ताबे करें और हर इस अमल से बचें जो किसी के हक तलफी का सबब बने। अगर हमने इंसाफ को अपना लिया तो ना सिर्फ हमारे घरों में सुकून आएगा बल्कि हमारे दिलों में भी इत्मीनान पैदा होगा और यही वो रास्ता है जो हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी की तरफ ले जाता है। आखिर में हम अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआ गो हैं कि ए अल्लाह पाक हमें हक को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, हमें अपने बंदों के हकूक अदा करने वाला बना दे और वरासत जैसे अहम मामले में हमें अपनी मर्जी और लालच से बचाकर तेरे हुक्म के मुताबिक चलने की हिदायत अता फरमा। ए अल्लाह पाक हमारे दिलों में इंसाफ, मोहब्बत और इखलास पैदा फरमा और हमारे घरों को झगड़ों, नाराजगियों और हक तलफी से महफूज रख। ए अल्लाह पाक हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने वाला और इनकी दुआओं का हक अदा करने वाला बना दे और हमें ऐसा इल्म और अमल अता फरमा जो हमें तेरे करीब कर दे। ए अल्लाह पाक हमें दुनिया में भी सच्चाई, इंसाफ और हक पर कायम रख और आखिरत में अपनी रहमत और मगफरत के साथ कामयाब लोगों में शामिल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाजरीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों और अपने घर वालों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मोहतरम नाजरीन, आखिर में आपसे गुजारिश है कि अपने रिज़्क में बरकत, वसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।